اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ایران نے 5 سالہ تجارتی تعاون کا منصوبہ تیار کیا ہے جس کا تجارتی ہدف $5 ارب ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 5 سالہ منصوبے 2023 سے 2028 تک چلانے کا تصور کیا گیا ہے۔ بلاول نے کہا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد 2 طرفہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، آزادانہ تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دینا اور دونوں ممالک کی نجی شعبوں کے درمیان ادارہ جاتی رابطہ کا قائم ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جیسا کہ اس نے اپنی قانون سازی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، حکومت نے انتخابات سے قبل اجلت میں قانون سازی کے بے مثال مظاہرے میں صرف 4 دنوں میں حیرت انگیز طور پر 54 بل منظور کر لیے ہیں۔ میڈیا کے ضوابط اور یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کی تیز رفتاری نے ملک کی پارلیمانی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دراصل قومی اسمبلی نے بدھ کے روز ایک طوفانی سیشن کے دوران ایک اور کارنامہ سر انجام دیا جس میں مجموعی طور پر 12 بل ایوان سے گزرے۔ بڑھتے ہوئے انتخابی جوش و خروش کے درمیان اس طرح کی قانون سازی کو آگے بڑھانے کی حکومتی اقدام نے ہر بل پر دی جانے والی جانچ اور مشاورت کی گہرائی کے بارے میں اپوزیشن کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے خاموشی کے ساتھ ایک اہم اقدام میں امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی ہے جس سے اسلام آباد کے لیے واشنگٹن سے ملٹری ہارڈ ویئر کی خریداری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ کابینہ نے ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کمیونیکیشن انٹرآپریبلٹی اینڈ سیکیورٹی میمورینڈم آف ایگریمنٹ جس کے نام سے جانا جاتا ہے جسے CISMOA کے نام سے جانا جاتا ہے پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سرکل ذرائع نے بدھ کو ایک نجی نیوز ٹی وی چینل کو تصدیق کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد غیر ملکی سرمایہ کاروں اور صنعت کے ماہرین کا اسلام آباد پاکستان میں منرلز سمٹ اجلاس ہوا جس کا مقصد پاکستان کے $6 ٹریلین کے تخمینہ مالیت کے معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا ہے۔ معدنیات کی سربراہی کانفرنس بعنوان ڈیسٹیٹ ٹو ڈیولپمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کے موقع پاکستان کی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اور کونسل کینیڈا میں مقیم بیرک گولڈ کارپوریشن کی مشترکہ کوشش تھی جسے پاکستان کی وزارت پیٹرولیم نے سہولت فراہم کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج جمعرات کو اسلام آباد میں براکوہو بائی پاس کا افتتاح کریں گے اور رینا چوک انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وہ تقریبات سے بھی خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اسی روز اسلام آباد میں ڈیجیٹل یوتھ ہب کا بھی افتتاح کریں گے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ پاکستان کے اندر خودکش حملے کرنے والے عسکریت پسندوں کو سرحد پار سے افغان شہری مدد فراہم کر رہے ہیں، تاہم وزیر اعظم نے افغانستان کی طالبان حکومت پر یہ الزام لگانے سے گریز کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی سرزمین سے حملوں کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ عسکریت پسند پڑوسی ملک میں موجود ہیں، پناہ گاہوں سے کام کر رہے ہیں۔ افغان سرحد کے قریب باجوڑ میں ایک سیاسی اجتماع میں ہونے والے مہلک بم دھماکے کے چند دن بعد وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے خودکش دھماکے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں 3/1L میں 5 دن سے بجلی غائب، شدید گرمی اور حبس میں مقامی لوگوں کا برا حال۔ پانی کی بوند بوند کو ترس کے رنالہ خورد وابٹہ حکام ٹرانسفارمر اتار کر لے گئے مگر کوئی کسی قسم کی داد رسی نہیں ہوئی۔ مقامی لوگ رنالہ خورد اہل محلہ نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لے کر بجلی بحال کروانے کی اپیل کر دی۔ رنالہ خورد اہل محلہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہماری اپیل پر اعلی حکام نے نوٹس نہ لیا تو روڈ بلاک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شریف سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد حنیف شاہانی۔ بھانس سعید آباد میں کھمبے پر کیبل بناتے ہوئے اچانک بجلی آنے کی وجہ سے ایک شخص کرنٹ لگنے سے شدید زخمی کو سیریس حالت میں بھانس سعید آباد اسپتال لایا گیا۔ بھانس اسپتال میں فرسٹ ایڈ کے بعد سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 شریف میں منتقل کر دیا گیا جس کی پہچان شاہ علی جانوری ولد قربان علی جانوری کے جنیالی بنگلہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق مسلم انگلش اسکول جنیالی بنگلہ کا اعزاز میٹرک کے رزلٹ میں غلام عباس 1021
سجل ارشد 1017, زنیرہ وارث 992 نمبر حاصل کر کے نمایاں پوزیشن حاصل کی، جبکہ اسکول ہزار کے مایا ناز طلبات اور طلبہ نے بھی اپنے ادارے اور اساتذہ کا نام روشن کرتے ہوئے اریبہ 985, مریم ظفر 970, نجم عزیز 965, محمد جرید 961, علی حمزہ 958, عثمان یاسین 948, زہرا بطول 944, عرفان حیدر 935, محمد قاسم 932, افسا مہناز 894, حبیب اللہ 883, سبحان منظور 875, اسد اللہ 869, محمد شعیب 865, شانزہ بی بی 865, ندیم عباس 849, بلاول نذیر 838, احسن اقبال 835, محمد رمضان 815, مریم نواز 809, جبکہ فاطمہ اکرم 809 نمبر حاصل کر کے اپنے ادارے کے اور اساتذہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق شہدائے پاکستان کو سلام، شہریوں کی حفاظت پر مامور پولیس کی قربانیاں کسی سے کم نہیں۔ یوم شہداء کے سلسلہ میں گھوٹکی پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس کے اعلیٰ افسرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے ملک اور قوم کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ ایس ایس پی گھوٹکی تنویر حسین تنیو کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا اثاثہ ہیں۔ یوم شہداء منانے کا مقصد ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ گھوٹکی کے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف ایک ہی وقت میں پولیس کے 5 افسران نے فرض کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کی شہیدوں۔ ٹریفک حادثہ تھانہ صدر کے علاقہ میں روڈ ایکسیڈنٹ، 2 افراد جاں بحق۔ حادثہ روڈ پر کھڑے 22 ویلر ٹرالر کو پیچھے سے ٹکر لگنے سے پیش آیا۔ ٹکر سے ڈرائیور اور کنڈکٹر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد شکیل اور سلیمان کے نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ حادثے کی شکار گاڑی ملتان سے لاہور جا رہی تھی۔ ڈیڈ باڈیز کو سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنور سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق تقریب 4 اگست یوم شہداء پولیس۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر یادگار شہداء پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ سلامی میں ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈی سی محمد آصف رضا، شہداء کی فیملیز، پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ شہداء پولیس کی فیملیز نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادریں چڑھائی۔ ڈی پی او، ڈی سی، پولیس افسران نے پھولوں کی چادریں چڑھائی۔ شہداء پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ ڈی سی، آج کے دن شہداء پولیس کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پولیس کے جوان دہشت گردی، جرائم پیشہ عناصر کی بریک کرنے کے لیے ہمہ وقت سینہ سپر ہیں۔ ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے پولیس آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ شہداء پولیس ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے محسن ہیں، ہم اپنے شہداء کے خون کے وارث ہیں، ان کے لواحقین کے دکھ سکھ کے ضامن ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکریٹری اور نامزد امیدوار پی پی 143 سردار سرفراز احمد ڈوگو نے کہا ہے کہ پورے ملک کے عوام کی نظریں عدلیہ پر جمی ہیں۔ عدلیہ کو سزا یافتہ مفرور قیدی نواز شریف کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کی کارروائی عمل میں لانا چاہیے اور مفرور قیدی نواز شریف کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگانے سمیت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مفرور قیدی نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت مسلم لیگ نواز شریف کی موجودگی کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ مفرور قیدی کے نام سے منسوب جماعت کی الیکشن کمیشن میں موجودگی سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کبھی لاڈلا بولنے سے تھکتے نہیں تھے، آج ان کی زبانوں پر تالے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال عوام بے وقوف نہیں، عوام سب جانتی ہے کہ اصل لاڈلا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر چند دنوں کے لیے علاج کے بہانے سے جانے والا عدالتی نظام سے فرار سزا یافتہ مفرور قیدی نون لیگ کا قائد نواز شریف ہے۔ عمران خان تو اپنے اوپر بنائے گئے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ملک 4 سالوں تک ترقی کے لحاظ سے محروم رہا اور سابق حکمران جماعت صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف رہی۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے اس نے عوام کو روزگار دیا، ملکی معیشت مستحکم کی، خارجی تعلقات مضبوط کیے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں کی طاقت سے وفاق سمیت تمام صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ پارٹی کارکن الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری رکھیں اور پارٹی پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ انتخابات وقت مقررہ پر ہوں گے۔ پارٹی قیادت انتخابات کے بروقت انعقاد پر واضح موقف رکھتی ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنجاب چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم کی بدولت اور اسلامی اصولوں اور اپنے آباء و اجداد کے اچھے روایات کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ حکومت امن و امان کو فوکس کرے تاکہ آئے روز رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہونا شروع ہوا ہے تو ریاست دشمن عناصر ترقی کے عمل کو پٹری سے اتارنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ باجوڑ سانحہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ملک دشمن قوتیں پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتی اور بدامنی کو ہوا دے رہی ہے۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژن جنرل سیکریٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 137 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ توشہ خانہ چور کو عوام اڈیالہ جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ سے تحائف چوری کر کے بیچنے والا قومی مجرم کسی بھی طرح رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ کل تک سب کو چور کہنے والا آج اپنی چوری پکڑے جانے پر کیوں چیخ رہا ہے؟ عمران خان کا غرور اور تکبر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اب بھی وہ پر امید ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی سہولت کار توشہ خانہ کیس سے بچا لے گا، مگر چیئرمین پی ٹی آئی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ اقتدار کی بجائے جیل جانے کی تیاری کریں، انہیں لوٹ مار اور کرپشن کا حساب دینا پڑے گا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی اقتدار میں آ کر مفت گیس، مفت بجلی، مفت دوروں اور پروٹوکول پر پابندی لگائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی ہی وہ واحد جماعت ہے جو جزا و سزا کے عمل کو فوکس کرتے ہوئے کرپشن کی سزا موت کا نعرہ دے کر میدان عمل میں ہے۔ یہی جماعت عوامی توقعات پر پورا اتر سکتی ہے اور موجودہ صورتحال کا حل بھی اسی نعرے میں ہے۔ اختر ڈار نے کہا ہے کہ آج جس مقام پر کھڑے ہیں وہ باعث ندامت ہے اور یہ سب نواز زرداری اور عمران کا کیا دھرا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف تحصیل صدر چودھری شفقت علی جٹ کجر نے کہا ہے کہ موجودہ ظالمانہ، کرپٹ اور استحصالی نظام کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف پی ٹی آئی سنجیدہ جدوجہد کر رہی ہے۔ حکمران اپنی جھوٹی بیان بازی سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی ملک اور قوم کو اندھیروں میں دھکیلا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اسٹیٹس کی حامی ہیں۔ ان کے نزدیک ملک اور قوم کا درد کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان ظالموں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دن بدن عوام کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پی ٹی ایم کی حکومت نے عوام کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ حکمرانوں نے کوئی ایک وعدہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو پورا کیا ہو۔ عوام کو گمراہ کرنے والوں کا انجام قریب ہے۔ عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، وہ ملک اور قوم کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران ضلع شیخو پورہ کے صدر امیدوار حلقہ پی پی 140 امجد نذیر بٹ حاجی غلام نبی ورک، چیئرمین سپریم کونسل مرکزی انجمن تاجران ضلع شیخو پورہ ملک حامد محمود، سینئر نائب صدر مرکزی انجمن تاجران ضلع شیخو پورہ اور حاجی رمضان ورک، صدر مین بازار شیخو پورہ سے تاجر برادری کو ایک دفعہ دوبارہ متحد کرنے اور شہر کے مسائل کو حکومتی سطح پر حل کروانے پر مشاورت کرتے ہوئے امجد نذیر بٹ کا کہنا تھا کہ میں اپنی تاجر برادری کے مسائل کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے ایم پی اے بنایا تو میں دن رات اپنی عوام کی خدمت کروں گا اور اپنے حلقہ کو پنجاب کا ایک بہترین حلقہ بناؤں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔